السلام مائی نیم از ماہین انوری. آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں انتہائی دکھی دل سے بنا رہی ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بانو کی کہانی سننے کو ملی ہوگی. ایک 24 سال کی لڑکی جس کا تعلق بلوچستان سے تھا. پسند کی شادی نکاح کرنے کے بعد اس کے علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو سلامی پیش کی جائے, اور وہ سلامی ایسی تھی جو ہم سب کی شادیوں پہ نہیں ہوتی. بڑی اسپیشل سلامی تھی. پہاڑوں کے بیچ میں لے جایا گیا. 50 آدمیوں کی فوج اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئی. کسی نے ہاتھ میں موبائل فون پکڑ لیا, کسی نے ہتھیار. بانو کو یہاں پہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والی ہے, اور شاید ہمیشہ کے لیے اب خوش رہنے والی ہے. جاتے ہوئے بانو کے جو آخری الفاظ تھے وہ الفاظ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. میں نے نکاح کیا ہے, میں نے زنا نہیں کیا. تم مجھے گولیوں سے مار سکتے ہو لیکن میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, مجھے چھو نہیں سکتے. اس بات کے بعد اس پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. اکارڈنگ ٹو رپورٹس جب ان دونوں کو مار دیا گیا تو ان کی ڈیڈ باڈیز پہ بھی گولیاں برسائی گئی. یہ بانو کی موت نہیں ہے, یہ ایک سوسائٹی کی موت ہے. یہ ہر اس عورت کی موت ہے جو زندہ رہنا چاہتی ہے, جو خوش رہنا چاہتی ہے, جو اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتی ہے. یہ لڑائی مرد اور عورت کی نہ پہلے تھی نہ ہی ہے. آخر بانو شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ ایک مرد سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی. اس نے شادی کی تو ایک مرد سے ہی شادی کی. ایک وہ مرد سوسائٹی کا ہمیں نظر آتا ہے جو غیرت کے نام پہ قتل کرنا جانتا ہے, اور ایک دوسرا مرد بھی نظر آتا ہے جو اپنی جان کی فکر کیے بغیر اس کے ساتھ اپنی جان گنوا دیتا ہے. ایسی لو سٹوریز ہم نے ناولس میں سنی ہیں, ایسی کہانیاں ہم نے ڈراموں میں دیکھی ہیں, لیکن اس سے خوبصورت لو سٹوری اور اس سے خوبصورت لو سٹوری کا اینڈ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نہ روئی نہ گڑ گڑائی, بلکہ شیرنیوں کی طرح دنیا سے رخصت ہوئی. جتنی خوبصورت وہ دیکھنے میں تھی اتنی ہی خوبصورت اس میں ہمت تھی. یہ کہانی ہم سب کو ابھی ڈائجسٹ ہوئی ہی نہیں کہ ایک اور کہانی آ گئی. انکشافات کیے گئے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہ یہ جو 24 سال کی لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کا قتل ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ لڑکی کی کہانی بھی تو سنیں, اس لڑکی کی کہانی بھی تو سنیں. وہ لڑکی 24 سال کی تھی جس کے 6 بچے تھے. کانفرنس میں یہ فیکٹس بتائے جا رہے ہیں جن کا جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لڑکے کے 5 بچے تھے یا اس بچے کے 6 بچے تھے. ہاں, لیکن اتنا ضرور بتایا ہے کہ جی یہ شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی, یہ نکاح نہیں ہوا ہوا تھا, ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا. اگر یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا تو یہ پریس کانفرنس کس لیے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کیونکہ اس لڑکی کا کریکٹر صحیح نہیں تھا. یہ پریس کانفرنس اس لیے ہوئی کیونکہ لڑکی کا کریکٹر نہیں صحیح تھا. کے نام پہ پہلی دفعہ قتل ہوا ہے, کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں؟ غیرت کے نام پہ بار بار قتل ہوتا ہے. تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ غیرت پہ ہی بات کروں کہ یہ غیرت ہے یا یہ بے غیرتی ہے. لے تو غیرت کے نام پہ قتل, عورت سوال کر لے تو غیرت کے نام پہ قتل, عورت کام کرنا چاہے تو غیرت کے نام پہ قتل, عورت شادی نہ کرنا چاہے تو غیرت کے نام پہ قتل, عورت شادی کرنا چاہے, پسند کی شادی کرنا چاہے تو غیرت کے نام پہ قتل. یہ غیرت, میں نے بڑا سوچا یہ آخر غیرت ہے کیا آدمی کی. چلا غیرت اس کو کہتے ہیں جو آدمی کے بنائے ہوئے اصول ہیں, اور جس اصول پر وہ عورت کو ہتھیار کی صورت میں, مار کی صورت میں, گالی کی صورت میں وہ رولز فالو کرواتا ہے. لیکن اگر کوئی بلوچستان کی لڑکی یہ بولے کہ میں یہ نہیں کروں گی, مجھے میرا مذہب پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے, تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. تو بیسکلی عورت پپٹ ہے جو آدمی کے اصولوں کے مطابق چلتی ہے. جب مذہب نے عورت کو حق دیا ہوا ہے اور مرد کو بھی حق دیا ہوا ہے, تو یہ چند لوگ جو مردانگی دکھاتے ہوئے کسی کی بھی جان لے لیں کیونکہ ان کے اصول کے مطابق بانو نہیں چلے. میں صرف 2-4 باتیں کروں گی اور کچھ سوال کروں گی. ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں, اچھی بات ہے. ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہیں, ان سوالوں کے جوابوں کو ڈھونڈنا ہے. پہلا سوال, پہلی بات, کیا اسلام عورت کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے؟ چیز کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, کس مرد کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تم غیرت کے نام پہ قتل کر سکتے ہو؟ جو مجھے بہت عجیب لگی, پریس کانفرنس میں ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. وہ لڑکی جو مرنے سے پہلے ہی یہ کہہ کے گئی ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے, میں نے زنا نہیں کیا, اس کے نکاح کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تو شادی ہوئی بھی نہیں تھی. تو اگر اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی تو سننے میں یہ سٹوری آئی ہے کہ ان 2 میاں بیوی کو یہ کہہ کے لایا گیا ہے کہ ہم آپ کی شادی کی دعوت کر رہے ہیں. تو جب شادی ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی تو دعوت کس چیز کی تھی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا
تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا؟ تیسری چیز، 24 سال کی لڑکی کے 7 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پانچویں چیز، ان لوگوں کے پاس ہتھیار کیوں تھے؟ کانفرنس میں دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کے 5 اور 6 بچے تھے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا؟ چلے مان لیتے ہیں، لیٹ سپوز تھا، پھر قتل جائز ہوتا ہے؟ کہاں پہ اجازت ہے؟ وہ لوگ کھلے عام قتل کر رہے ہیں، اپنی تصویر جاری کر رہے ہیں، ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، ان 50 لوگوں میں سے صرف ایک کو پکڑا ہے ابھی تک۔ انو نے اپنی زندگی اس لیے گوائی تاکہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ اپنی آنکھیں کھولے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، نیوز چینل لگانے ہیں لگا لو، جب دل کرے بند کر دو۔ سوشل میڈیا پہ اگر اس طرح کی نیوز آ رہی ہے اور آپ بڑے ڈپریس ہو رہے ہو تو آپ پارٹی کر لو، گھر میں انجوائے کر لو، اچھا کھا پی لو۔ لیکن آپ میں سے اور مجھ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ نہیں، مجھے بولنا ہے، مجھے بات کرنی ہے، مجھے اپنی آواز سامنے رکھنی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ پریولیج فیملی سے ہیں، الحمدللہ ہم ان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہماری پسند ناپسند کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پورے ایکشن کو کسی بھی جگہ پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، اور بڑا آسان ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو روزانہ ایک عورت مر رہی ہے، جب عورت مرتی ہے اس کے بعد اس کے کریکٹر پہ بات ہوتی ہے، اس کے کریکٹر پہ بات کی جاتی ہے، اور پھر اس قتل کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ثنا یوسف اس دنیا سے گئی تو جسٹیفائی یہ کیا گیا کہ نہیں، اس کی تو دوستی تھی اس لڑکے سے۔ آج تک عمر کے ساتھ کیا ہوا ہے جو قتل کر کے جیل میں بند ہے، کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ میرا اصغر کی ڈیتھ ہوئی، جی اس کون کس کس کے ساتھ تعلقات تھے، کیا تھا، کہاں جاتی تھی، کہاں آتی تھی، صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے، بڑے کیجولی بات ہوتی ہے، اب وہ بانو کہاں جی وہ قتل ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں نا اس کے بھی تو یہ غیرت کے نام پہ قتل کی ایک ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے۔ اس میں غیرت مند صرف ایک وہ عورت لگ رہی تھی اور باقی سارے بغیرت لگ رہے تھے۔ جو ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جس پہ یہ کہنا بنتا نہیں ہے، اور میں کہوں گی بھی نہیں، اور مجھے آئی ایم آل اوکے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ ہر انسان اپنا حق ادا کر سکے۔ اللہ ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔